ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ حق تعالی شانہ نے تمام انبیاء علیہ السلام سے ایک عہد لیا تھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تم زمانہ پاؤ تو دو کام تم نے کرنے ہیں۔ ایک لتؤمنن بہ، ان پہ ایمان لانا ہے، اور دوسرا ولتنصرنہ، اور ان کی آپ نے نصرت کرنی۔ تو چنانچہ تمام انبیاء علیہ السلام نے معراج کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ کے آپ پہ عملاً ایمان کا اظہار بھی کیا ہے۔ اور اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو آگاہ فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ میرے بعد نبی آئیں گے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو ان میں یہ بھی ہے کہ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، کہ جو لوگ ان پہ ایمان لائیں، ان کی تعظیم کریں، ان کی نصرت کریں، اور ان پہ جو نور نازل ہوگا اس نور کا اتباع کریں تو کامیابی ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک اہم ترین حق وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کا مطلب ہے آپ کے لائے ہوئے دین کی نصرت ہے۔ اس نصرت کی کئی صورتیں ہیں، اور اس نصرت میں ہر مسلمان حصہ لے سکتا ہے۔ علماء کرام جو پڑھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، واعظ کر رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، وہ دین کے کام کی سعادت ان کو ملی ہوئی ہے، نصرت کی سعادت ان کو ملی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ واعظ اور تبلیغ کر رہے ہیں اور جماعتوں کے ساتھ چل رہے ہیں، وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو سعادت عطا فرمائی ہے، وہ دین کی نصرت کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس سرمایہ تو نہیں، پیسہ تو نہیں، لیکن اپنا وقت دیتے ہیں، اپنی جان لگاتے ہیں، اور دین کے جہاں کام ہو رہا ہے وہاں جا کے کوئی نہ کوئی کام میں حصہ لے کے دین کی خدمت میں وہ شامل ہو جاتے ہیں، اپنا نام دین کے خدام میں لکھوا لیتے ہیں۔ ہوتے غریب ہے لیکن کسی جگہ چلے گئے، جماعت کے ساتھ چلے گئے، کسی خانقاہ میں چلے گئے، کسی دینی مدرسے میں چلے گئے، وہاں کا کوئی کام کر دیا، ان کے لیے دعائیں کر دی، تو یہ بھی دین کی نصرت کی ایک صورت ہے۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ پیسہ اس کے اوپر خرچ کیا جائے، سرمایہ اس کے اوپر خرچ کیا جائے، اور ایک صورت یہ ہے کہ دعا کی جائے ہر حال میں۔ یہ جو دین کی نصرت ہے یہ ہم نے اپنے لیے کرنی ہے، کسی اور کے لیے نہیں کرنی، نہ کسی عالم کے لیے کرنی ہے، نہ کسی طالب علم کے لیے کرنی ہے، وہ ہم نے اپنے لیے کرنی ہے۔ ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حق کو ہم کس حد تک ادا کر رہے ہیں، اور ہمارے زندگی کے 24 گھنٹے میں کوئی وقت ایسا بھی ہے جو دین کی نصرت میں استعمال ہوتا ہو۔ تو جائزہ لے کے استاد ہیں، پروفیسر ہیں، لیکچرار ہیں، جو بھی ہیں، دین کے لیے کوئی نہ کوئی وقت ضرور نکالیں اور کسی نہ کسی انداز سے دین کا کام کریں۔ البتہ جو علماء ہیں ان کو دین کے کام کے آداب آتے ہیں، جو عالم نہیں ہیں وہ علماء کی نگرانی میں کام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔